داد مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا کچھ دل نہیں کر رہا۔ اپنی کلائی داد کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، پر وہ اس کی سنے بغیر اسے زبردستی کھینچ کر لے جا رہا تھا ڈائننگ ٹیبل پر۔ پلیز داد چھوڑو، اسے چیئر پر بٹھاتے دیکھ کر نورالعین نے مزاحمت کی، پر داد نے ایک نہیں سنی۔ چپ کر کے کھاؤ، جب کھاؤ گی تبھی بھوک لگے گی۔ اسے بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ اس کی کلائی تھامے ایک ہاتھ سے اس کے لیے کھانا نکالنے لگا پلیٹ میں۔ کھاؤ بیٹا، آسیہ بیگم نے اس کی پیلی پڑتی رنگت مرجھائی صورت دیکھ کر کہا، اور پھر کمال صاحب کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے 2 لقمے منہ میں ڈالے۔ داد کے دل میں جیسے ٹھنڈک اتر آئی اسے کھاتے دیکھ کر۔ اس نے بھی نوالا اپنے منہ میں ڈالا، ورنہ اتنے دنوں سے اس نے حلق سے پانی کی بوند بھی نہیں اتاری تھی۔ حورالعین کا کیا ہوا کمال، اس کی کوئی خیر خبر؟ آسیہ بیگم کے پوچھنے پر خاموش بیٹھے سنجیدگی کے بت میں چناک سے کچھ ٹوٹا کہ کرچیاں اس کے دل میں چبھنے لگیں تو برہان نے ضبط سے اپنے برسنے کے لیے بےتاب پانی کو بامشکل آنکھوں میں ضبط سے روکا اور لب سختی سے بیچ دیے کہ اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نام مت لے تائی امی اس چڑیل کا، مر گئی ہے وہ، ڈائن کھا گئی میرے باپ باپ کو، اللہ کرے کبھی لوٹ کے نہ آئے ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ نور ایک دم سے سختی چیخی کہ سب ساکت رہ گئے۔ اس کے لہجے میں نفرت کی انتہا دیکھ کر ششدر تھے۔ نور بیٹا، اس میں حورالعین کی کیا غلطی تھی؟ آسیہ بیگم نے صدمے سے کہا۔ تائی امی، وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بیچ میں ہی برہان دھاڑا۔ بس ایک لفظ کہا حورالعین کے خلاف تو یہیں گلا گھونٹ کر دفنا دوں گا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس ضبط سے چناکے کی آواز سے ٹوٹا اور وہ کھڑا ہو کر اس قدر دھاڑا کہ نورالعین سہم کر داد میں چھپی۔ خبردار، خبردار، جو غلط لفظ کہا، اس انگلی سے وارن کرتے سب کچھ ششدر چھوڑ کر وہ ایک قہر برساتی نظر داد میں چھپی نورالعین پر ڈال کر وہاں سے دب دب کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں پڑا کب سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھسل رہے تھے اور وہ تیز اسپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتا الوی ہاؤس سے نکلا۔ نور! داد ڈائننگ ٹیبل سے روتی ہوئی بھاگتی نورالعین کو پیچھے تڑپ کر پکارا۔ کتنی منتوں کے بعد وہ اسے باہر لے کر آیا تھا، پر سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا تھا۔ جانے دو اسے، اکیلا رہنا چاہتی ہوگی اس وقت۔ کمال صاحب نے داد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور وہ کبھی بے بسی سے ماں باپ کو دیکھتا تو کبھی سیڑھیاں چڑھتی اس کی پشت کو۔ اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر وہ گھسیٹتے تہہ خانے کی جانب لے جا رہے تھے اور وہ روتی چیختی اپنے جڑوں سے اکھڑتے بالوں کو پکڑتی چھڑوانے کی کوشش میں انہیں ڈھال گھسیٹتی جا رہی تھی۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، تہہ خانے میں داخل ہو کر اسے فرش پر دھکا دیتے چھوڑ کر وہ تمسخر سے ہنستے بولے۔ اسے اندھیرے فرش میں پھینک کر وہ واپس دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ مما ہور سے سکتی اپنے گھٹنوں، بالوں، کوہنیوں کو مسلنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کون سی جگہ پر ہے۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ جھوٹ سے اسے وہاں سے لے کر یہاں پھینک کر چلے گئے ہیں۔ سمی دیکھو کون آئی ہے، اندھیرے میں کونے سے ایک آواز نکلی۔ حور خوف سے آواز کی سمت مڑی۔ کون ہے؟ اسے لگا کوئی چیز کھسکتی اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ کانپتی پیچھے ہوئی۔ کون ہو؟ اس کے چاروں طرف گھسیٹ کر بڑھنے کی آوازیں آنے لگیں اور ساتھ ہی ہنسنے کی بھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، میری قسم توڑ کر عارف۔ مسکان نے دکھ سے عارف کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا اچھا ہی کیا ہے، اس نے نظریں چراتے کہا۔ کیا اچھا کیا ہے؟ اس حیوان کے ساتھ مل کر خود بھی حیوان بن رہے ہو۔ وہ چیخ اٹھی تو عارف نے گھور کر غصے سے اسے دیکھا۔ تم اتنی احسان فراموش کب سے بن گئی مسی؟ دب سے عارف نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ جب سے اس حیوان نے میرے بھائی کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، زبردستی۔ اس سے تو اچھا تھا ہمیں بچاتا ہی نہیں، قاتل ہونے سے تو بچ جاتے۔ وہ روتی ہوئی چلائی۔ ہوش میں آ کر بات کرو، اس نے مجھے قاتل نہیں بنایا، میں خود اس کے پاس گیا تھا بار بار۔ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا۔ اور اگر وہ ہمیں نہ بچاتا تو یہ جو عزت سے ایک چھت تلے بیٹھے ہیں، اگر وہاں ہوتے تو ایسے 1000 بار ہم اپنے ہاتھ خون سے رنگنا چاہتے۔ وہ کہتے جانے لگا۔ اچھا تو یہاں بھی کون سا ہاتھ صاف کیے بیٹھے ہیں، میں تو ہوں ہی سوتیلی۔
بائی سچ کہتی تھی، تمہارا پیار صرف ایک دکھاوا ہے۔ اور آج وہ ثابت ہو گیا۔ اس لفظوں نے عارف کو منہ کے بل زمین پر گرایا اور اس نے صدمے کی کیفیت میں مڑ کر دیکھا۔ میرا پیار دکھاوا ہے تمہارے لیے، ہاں؟ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر دھاڑا کہ مسکان سہم گئی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر۔ ہاں ہے تمہارا پیار دکھاوا۔ تم نے مجھ سے کبھی پیار کیا ہی نہیں، صرف کوٹھے پر سب کے دکھاوے کے لیے میرا خیال رکھتے تھے۔ اگر سچ میں مجھ سے پیار ہوتا تو میری قسم نہ توڑتے۔ وہ اس کی سخت پکڑ میں روتی ہوئی چلائی تو کئی لمحوں تک عارف کچھ کہہ ہی نہ سکا، صرف اس کی بھیگی صورت تکنے کے علاوہ۔ ہاں ہوں میں سوتیلا، تھا میرا پیار میری بہن کے لیے دکھاوا بس؟ سن لیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر وہ گھرایا تو اب کی بار صدمے میں آنے کی باری مسکان کی تھی۔ عارف غصے اور تعصب بھری نظر اس پر ڈال کر روم سے باہر چلا گیا۔ یہ سب اس بیسٹ نے کیا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ اس نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا۔ وہ بپھری ہوئی چیختی اٹھی اور باہر آئی، سامنے ہی کھڑے اس دیوار نما وجود کو دیکھتے اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے۔ سعید اس کی ساری باتیں سنتے عارف کو روتے ہوئے باہر نکلتے دیکھ کر سامنے کھڑا غصے سے اس چونٹی نما لڑکی کو دیکھنے لگا جو ابھی اسے مارنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ مسکان کچھ خوف سے جو قدم آگے لے آئی تھی پیچھے اٹھانے لگی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بیسٹ، اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ روتی ہوئی بولی۔ سعید نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا اچھا نہیں کیا میں نے؟ وہ غصے سے ایک دم اس کی طرف لینے لگا۔ میں اپنی سیفٹی خود کر سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں، وہ بھرائی آواز میں اسے سامنے دیکھ کر بولی اور سانس روک کر اس پہاڑ جیسے وجود سے خوفزدہ ہو کر آہستہ سے سائڈ سے ہوتی گزر گئی۔ سعید صرف اس ضدی لڑکی کو دیکھتے رہ گیا جس میں اس کے تھپڑ سہنے کی ہمت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سعید نے خاموشی سے جاتی اس لڑکی کی پشت کو دیکھا، خبردار میں سے جو ایک قدم باہر نکالا تو عارف ایک دم روم سے نکل کر روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے دھاڑا کہ مسکان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تو کیا؟ ہاں ماریں گے مجھے بھی، مار دیں، پر میں جا رہی ہوں۔ اس نے غم و غصے سے چیختے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دروازے پر کھڑے بلیک کنگ کے آدمیوں کو دیکھتے کانپ کر پیچھے ہوئی بیسٹ کنگ نے کہا ہے، دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت رہیں گے۔ کریم اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہونے پر مسکان پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ سعید نے ایک تمسخر بھری نظر سفید پڑتی رنگت والی مسکان کو دیکھا اور پھر عارف کو۔ ایک باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ عارف سے کہتے اپنے روم میں چلا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں روم سے باہر نکل کر باہر دروازے کی جانب بڑھا تو خوف سے سائڈ ہو گئے تو وہ بس ایک نظر واپس عارف پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ مسکان کی جان کانپ کر رہ گئی، اس نے خوف سے بھائی کو دیکھا۔ چلو دونوں، مسکان کو دروازے سے دور جاتے دیکھ کر کریم بولا۔ ایک منٹ، اس نے مسکان کو پاس بلاتے کریم سے کہا، اب کیا چاہتی ہو کیا کہتی ہو، جانا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھر کر پوچھا تو مسکان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شاباش میری جان۔ اس کے سر پر لب رکھے اور وہاں موجود آدمی کریم سمیت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ چلو بہت کر لیا بہن بھائی کا ناٹک، اب یہ وہاں چل کر کرنا۔ غصے کوفت سے کریم دھاڑا تو عارف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چل رہے ہیں، عارف نے کہتے مسکان کو روم کے اندر بھیجا اور دوسرے ہاتھ سے اچانک گن نکال کر ان پر فائر کرنا شروع کر دیا۔ ٹھا ٹھا کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ تمہاری تو! اپنے تینوں آدمیوں کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر کریم دھاڑ کر اس کی جانب لپکا اور عارف جو اس پر فائر کرنے والا تھا پر اس سے پہلے ہی دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور عارف کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ کریم نے ایک کے بعد دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارنا شروع کر دیا جس پر درد سے عارف کی دھاڑ گونجی۔ عارف اور اس کی آواز پر مسکان گھبرا کر باہر نکلی پر اپنے بھائی سے الجھتے کریم کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھی، چھوڑو میرے بھائی کو کمینے انسان! وہ چلاتی کریم کی پیٹھ پر مکے مارنے لگی۔ کریم نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک دھکا دے کر پیچھے پھینکا کہ مسکان منہ کے بل گری۔ مسکان! درد سے اٹھنے کی کوشش کرتے عارف نے اپنی بہن کو نیچے گرتے دیکھا، درد سے پکارا اور مسکان کریم کو پستول نکالتے دیکھ کر سفید پڑ گئی۔ نہیں، وہ چلائی، پر جب اپنے ہاتھ کے نیچے عارف کی پستول آئی تو اس نے اٹھا کر دیکھا اور اسے، پھر کریم کی پیٹھ کو، پھر اس کی آنسوؤں سے بھری نظریں نیچے پڑے بھائی پر گئیں۔ اگلے ہی پھل ٹھا کی آواز کے ساتھ مسکان کا وجود ساخت ہو گیا تھا اور عارف نے صدمے سے اپنی بہن کے ہاتھوں میں پسٹل کے ساتھ
اپنے سامنے کھڑے کریم کو دیکھا جس کے ماتھے پر بنے سوراخ سے خون نکل کر منہ پر آ رہا تھا۔ مسی، وہ تڑپ کر آگے بڑھا اٹھا اور اپنی ساکت بیٹھی بہن کی جانب بڑھا۔ پیچھے ڈرام سے منہ کے بل گرا تھا کریم، اور عارف نے صدمے میں بیٹھی اپنی بہن کو خود میں بیچ دیا۔ مسکان میری جان، اس کے پھسلتے آنسوؤں کو دیکھتے وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ماتھے پر لب رکھے کہ مسکان کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ میں نے ٹھیک کیا نا عارف؟ وہ خالی نظروں سے عارف کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں میری جان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بس چھوڑ دو اسے اور بھول جاؤ سب کچھ، وہ محبت سے کہتا اس کے ہاتھوں سے پستول چھیننے لگا، پر مسکان نے پکڑ سخت کر لی۔ تو پھر کیوں چھوڑ دوں؟ اگر تم چلا سکتے ہو تو میں بھی چلا سکتی ہوں، سمجھے؟ اچانک وہ چیختی اٹھی اور دھاڑ کی آواز کے ساتھ روم کا دروازہ بند کرتے اس سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دروازے پر کھڑے سعید نے سارا منظر دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر ان لاشوں کے پاس آیا۔ اٹھو اور انہیں اٹھا کر گاڑی میں باہر ڈالو۔ سعید کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ اس کی نظر میں یہ عام تھا، اگر کسی بھی بھائی یا بہن پر برا سایہ آئے گا تو کوئی بہن بھائی خاموش ہو کر اس برے سائے کو اسے نگلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتا، یا اپنی جان دے دیتا یا جان لیتا۔ سو عارف کا یوں رونا اور مسکان کا سکتے میں جانا دونوں ہی فضول تھا، وقت کا برباد کرنا۔ عارف نے اٹھتے اس بے حس انسان کو دیکھا اور اپنے آنسو صاف کرتے کریم کو گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ اپنی بہن کو بولو اگر خون خرابہ کیا ہے تو گھر صاف کر لے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے عارف سے کہا اور عارف نے سر ہلایا تو وہ اس کے اداس چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہو، دونوں میں ایک دوسرے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، تبھی یہ عمل فطری تھا۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے وہ کریم کی گاڑی کو لے کر بلیک کنگ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بھیجے گئے آدمیوں کی لاش لے کر اور بلیک کنگ کریم کی لاش سعید کے کاندھے پر دیکھ کر شوق کی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں انکار کر چکا ہوں، وہ نہیں ملیں گے، مت بھولو وہ بیسٹ کے سائے تلے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ سرد لہجے میں کہتے بلیک کنگ کو ششدر چھوڑ کر اس کے 4 آدمی مار کر وہ چلا گیا، اور بلیک کنگ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا، اس سے جیسے لب سی لیے کیونکہ اس کا بیسٹ ضد کرنا سیکھ گیا تھا، تبھی اسے اپنا منہ بند کرنا پڑا۔ اس کے اتنے خاص آدمی کی لاش اس کا اپنا بیسٹ کندھے پر اٹھا کر لایا تھا، پر وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ دھاڑتے اس نے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل نیچے پھینکی جو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ حورالعین نے اپنی نظریں پھیری پر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اندھیرا جو اس کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسک اٹھی اور خود میں سمٹ گئی۔ اسے لگا اس کی موت قریب آ چکی ہے، اور حورالعین کلمہ پڑھتے ہوئے خود کو جو بھی تھے ان کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھیں سختی سمیج دیں۔ دیکھو سمی، شہزادی آئی ہے۔ حورالعین کو گھیرے میں لیتے وہ عورتیں اس کے بالوں، چہرے، بازوؤں پر اپنے لمبے ناخنوں کو پھیرتی کونے میں دبکی سمی کو کہنے لگیں جو چھت سے آتی سورج کی روشنی میں حورالعین کو دیکھتی دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ سمی اندھی شہزادی ہے۔ اس عورت کی بات پر سب ہنسنے لگی، اور سمی نے چونک کر اس چھوٹی سی 16 سال کی لڑکی کی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تو تلخی سے ہنس پڑی۔ خوبصورت ہے نا؟ وہ کھسکتی ان کے پاس آئی اور بغیر حورالعین کے ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگی۔ بہت۔ یہ تو گئی۔ دوسری عورت تالیاں بجاتی ہنستی آخر میں رو پڑیں۔ وہاں 20-30 کے لگ بھگ عورتیں موجود تھیں جو اس دہشت گردوں کی تنظیم کے ظلم برداشت کرتے کرتے اب اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھیں، اور کافر میں مر بھی گئی تھی جنہیں کہیں دور پھینکا جاتا تھا۔ وہاں سب کڈنیپ یا کوٹھے کی لڑکیاں تھیں، پر سمی ان بد نصیب لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے باپ کے ہاتھوں اس تنظیم میں بھیجی گئی تھی چند پیسوں کے عوض، اور اپنی بے انتہا خوبصورتی کی وجہ سے بلیک کنگ کی بربریت کا نشانہ بنی تھی، اور پھر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی کہ اب زخم ہو کر اس تہہ خانے میں پڑی تھی کہ جسے جو آتا مار پیٹ کر چلا جاتا، اپنا غصہ ان پر نکال کر اسے مار دیں۔ ہاں اسے مار دیتے ہیں۔ ایک عورت اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتی قریب آئی۔ حورالعین سسکتی ان کی باتیں سنتی ٹھر ٹھر کانپ رہی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے دھکا دیتے اس کے اوپر چڑھ کر وہ عورت اس کا گلا گھونٹنے لگی۔ ماما، پاپا، وہ سانس گھونٹنے پر ہاتھ پاؤں مارتی چیخنے لگی کہ سمی نے غصے سے اس عورت کا حورالعین سے پیچھے دھکا دیا۔ دور ہٹو، یہ میری شہزادی ہے، میرے شہزادے کی ہے۔ سمی چیختی اس عورت کو مارنے لگی اور حورالعین روتی نیچے پڑی کھانسنے لگی۔ ماما، وہ اٹھ بیٹھی تو سمی نے پھر سے بغور اسے دیکھا۔ مجھے جانا ہے پاپا کے پاس، مجھے جانے دو، وہ ہاتھ جوڑتی بولی تو سمی نے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اپنا سر کھجانے لگی۔ ہاں سعید آئے گا تو وہ تمہیں لے جائے گا، وہ کمانے گیا ہے، وہ جلدی واپس آئے گا، وہ میرا شہزادہ ہے، تم اس کی شہزادی بنو گی نا؟ وہ اپنے گندے ناخنوں کو دیکھتی پھر ہاتھ کی پشتی اپنے اس کے آنسو صاف کرتی بول رہی تھی۔ وہ حورالعین خوف سے ہچکیاں لیتی ان پاگلوں کے بیچ خود کو پا کر کانپنے لگی تھی۔ دوسری عورتیں منہ بنا کر وہاں سے دور ہو گئی۔ بنو گی نا؟ بولو شہزادی، وہ اس کے بال درست کرتی بول رہی تھی۔
حور نے کوئی جواب نہ دیا تو سمی مایوس ہو گئی۔ سعید بہت اچھا ہے، وہ میرے لیے ہری چوڑیاں لینے گیا ہے، اگر تم اس کی شہزادی بنو گی تو وہ تمہیں بھی دے گا۔ مایوسی سے سڑ کھجاتے ہوئے وہ لالچ دینے لگی تو حور خود میں سمٹ گئی۔ مار دے سمی، بہت خوبصورت ہے۔ وہ عورت واپس کھسک کر پاس آئی اور سمی کا کندھا ہلا کر کہنے لگی تو سمی نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی سنہری ویران آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ نہیں، میرے شہزادے کی شہزادی ہے، کوئی نہیں مارے گا، سعید آ رہا ہے، ہم جائیں گے تو میں اماں اس کی شادی سعید سے کرائیں گے، تمہیں نہیں بلاؤں گی میں۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتی بولی تو وہ منہ بسوڑ گئی۔ مجھے ساتھ لے چلنا، میں شادی کروں گی اور اچھا اچھا کھانا بھی کھاؤں گی۔ وہ سمی کے ہاتھ پکڑے خوشی سے بولی تو سمی اپنے ہاتھ چھڑوا دی۔ حور کے زبردستی ہاتھ پکڑ لیے۔ میں صرف اپنے شہزادے کی شادی اس سے کرواؤں گی بس، چلو وہاں بیٹھیں تمہیں پانی پلاؤں۔ وہ حور کو کھینچتی لے گئی اور وہ پانی کا سنتی خود بخود اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی، اور جیسے ہی حور نے پانی منہ سے لگایا تو ایک بدبو اس کے ناک کے نتھنوں سے ٹکرائی اور ابکائی لیتی سارا منہ پانی باہر نکال گئی۔ یہ تو بہت گندا ہے، قمیص سے منہ صاف کرتی اور بھاری آواز میں پیاس سے تڑپتی بولی، ہے تو گندا، گندا تو نہیں، میں پی رہی ہوں۔ سمی ہنستی ہوئی پانی منہ سے لگاتی گھٹ گھٹ کر پینے لگی۔ لو پیو اسے، اس نے کہتے اس کے منہ سے گلاس لگایا تو حور روتی ہوئی ناک بند کر پانی پینے لگی۔ وہاں جو بھی آتی تھی سب مل کر اسے بہت پیٹتی تھی کہ کنگ کے پاس جانے سے پہلے مر جائے، پر حورلین کو دیکھتے سمی کو بہت پسند آ گئی اپنے بھائی کے لیے جو اس کے لیے چوڑیاں لینے گیا تھا۔ وہ احساس کمتری سے نفسیاتی ہو گیا تھا، لوگوں کی تمسخر بھری نظریں، اور ایک دن ایسی ہی قیامت ٹوٹی کہ اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو زبردستی اسٹور روم میں بند کرتے اسے بے ہوش کر کے یہاں بھیج دیا کہ اس کے لیے رات قیامت اور ہر دن ظلم اور تشدد کی انتہائی سے گزرتا تھا۔ اس نے کافی انتظار کیا اپنے شہزادے کا اب آئے گا اور اب اسے یہاں سے لے جائے گا، پر وہ نہیں آیا اور انتظار ہی رہ گیا۔ البتہ یہ ضرور اللہ نے اس پر کرم کر دیا کہ اسے اس سوچ سے چھٹکارا دیتے کہ کہیں اس کا بھائی اسے بھول تو نہیں کیا۔ دماغی توازن چھین لیا اور اب وہ خوشی سے اس کے انتظار میں تھی، اس کا شہزادہ ضرور آئے گا اور اسے اماں کے پاس لے جائے گا، اور اب تو اسے اپنے شہزادے کے لیے اس کی شہزادی بھی ڈھونڈ لی تھی۔ اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وقت کتنا گزر گیا تھا، اب اس کے سر میں سفیدی پھیلنے لگی تھی اور انتظار طویل ہوتا جان لیوا بن گیا تھا۔ سمی نے اسے وہاں بیٹھی پاگلوں سے تو بچا لیا جو اسے آگے کی درندگی سے بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسے بھی مارنا چاہتی تھی، پر سمی بیچ میں آ کر اسے اپنی شہزادی کہہ کر بچا گئی تھی۔ زمان کو انتظار تھا کہ جب وقت گزرے گا یا اسے موقع ملے گا تو وہ بیوٹی کو لے کر یہاں سے کہیں غائب ہو جائے گا، پر اب تک تو اسے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے کافی بار تہہ خانے کا رخ کیا پر وہاں پہرا سخت دیکھ کر مایوس ہو کر لوٹ آیا، اور اب اس کے ساتھ گزرے ان لمحوں میں جیتا اپنی مشن میں مصروف تھا۔ سمی حورلین کو تو اس عورتوں سے بچا گئی پر وہاں آتے درندوں سے نہیں بچا پائی، اور انہیں جب معلوم ہوتا کہ یہ قہر زمان کی امانت ہے، یہاں کوئی دیکھے بھی نہ اس کی طرف، تو وہ غصے میں اس پر ہنٹر سے اپنی ساڑی بھراس نکال کر چلے جاتے اور وہ معصوم پھول سے سکتی سمی کی آغوش میں چھپ جاتی۔ اب تو اسے سب کچھ بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ ایک قیدی ہے۔ ان دوسری پاگل عورتوں کی طرح وہ بھی ایک دن پاگل ہو جائے گی اور پھر یہیں مر جائے گی، جیسے ہر دن کوئی نہ کوئی آتی تھی اور کوئی آنکھیں موند کر اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کر کے چلی جاتی تھی۔ اسے صرف سمی عزیز تھی، جس طرح بت کی ماری سمی کو اپنی شہزادی، دونوں ایک دوسرے کے درد زخموں پر مرہم کرتے جی رہی تھیں۔ سمی اپنے شہزادے کی راہ میں اور حورلین بے مقصد۔ اسے معلوم تھا اب اس کا کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، کوئی اسے اپنائے گا نہیں، اچانک ہی کوئی حیوان اسے نوچ کر کھا جائے گا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ سمی کو وہ بہت عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی شہزادی تھی، اس کے شہزادے کی دلہن۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، بال بناتی، اور جب کوئی اس کے جسم کو زخم کر جاتا تو وہ اپنے آنسوؤں سے اس پر مرہم رکھتی اور حورلین سسکتی اس میں سما جاتی، تو کبھی سمی زخم ہو کر پھر بھی اسے چھپائے رکھتی خود میں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کیا ہو رہا ہے، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، کتنے دن ماہ و سال گزر گئے ہیں۔ بس ایک ہی روٹین تھی، زخم کھانا اور سسک کر سمی میں چھپ جانا۔ آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، کیونکہ وہ ان کے قہر زمان کی امانت تھی جو دن رات ایک کر کے ان لڑکوں کو ٹریننگ دے رہا تھا، دہشت گردوں کی، صرف اپنی بیوٹی کو پانے کے لیے۔ اور حورلین قطرہ قطرہ موت کی طرف رواں تھی سمی کے ساتھ، اور وہ جو انجانے میں ہی اس شہزادے کا انتظار کرنے لگی تھی، قطرہ در قطرہ بہہ کر ان آنکھوں سے نکل رہا تھا جو سمی کے شہزادے کے ذکر پر آنکھیں چمکتی تھی، اور وہ انگلیاں
اپنی ہتھیلیوں پر پھیرتے محسوس کرتی تھی کہ کیا سچ میں آئے گا اس کا شہزادہ؟ جانا ضروری ہے داد نورالہند ڈور ناک کرتی، پیکنگ کرتے اس کی پشت کو دیکھتی افسردہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ داد نے آواز پر مسکراہٹ روک کر ایک گہرا سانس خارج کرتے مڑا۔ کہیں اس افسردگی کے پیچھے محبت تو نہیں؟ شرارت آنکھوں میں سجائے وہ بولا۔ ہمیشہ بکواس ہی کرتے رہنا۔ میں اس لیے افسردہ ہوں کیونکہ یہاں تمہارے علاوہ بات ہی کس سے کرتی ہوں؟ برہان تو دیکھ کر مارنے کو دوڑتا ہے۔ بھرائی آواز میں وہ نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے سیدھا داد کے دل میں اتر رہی تھی۔ ابو اور امی سے کرنا، برہان سے اگر حورالعین کو کوسنے کے بجائے بات کرو گی تو وہ ضرور تم سے باتیں کریں گے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تو نورالعین نے منہ بنایا۔ اسے تو میں ہر حال میں بری لگتی ہوں۔ وہ بڑبڑائی تو داد ہنس پڑا۔ جاؤ مرو، تمہیں مجھ سے زیادہ تمہارے وہ دوست عزیز ہیں جو سرحدوں کے اس پار بیٹھے تمہیں صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آؤ ہمیں تمہاری یاد آ رہی ہے، ملنا ہے، کچھ وقت گزارنا ہے، اور تمہیں دوڑے چلے جا رہے ہو۔ بے وقوف نہ ہو تو میں تو جیسے تمہاری دوست نہیں۔ نور غم غصے سے کہتی مڑی کہ داد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بھی تو سنو بونی، یا صرف اپنی ہی سنانے آئی تھی؟ نور نے منہ پھلا کر دیکھا تو داد نے کہا کیا سنو؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تو داد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ کتنی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہے جس کے لیے ہزاروں میں ایک کو چنا جاتا ہے؟ وہ کیا بتاتا کہ اسے کہ وہ پاک آرمی میں سیکرٹ ایجنٹ کی ٹریننگ پر جا رہا ہے؟ دوسرے ملک دوستوں سے ملنے جانے کا تو صرف بہانہ تھا، اصل میں تو اپنا خواب پورا کرنے جا رہا تھا جو اس نے اپنے چچا چچی کی قبر پر سر رکھ کر دیکھا تھا، جو اس نے معصوم حورالعین کے غائب ہو جانے پر دیکھا تھا، وہ خواب جو نورالعین کی ماں باپ بہن سے بچھڑنے پر آنسوں میں دیکھا تھا۔ اس خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا جو خواب اس نے اپنے بھائی کو راتوں میں سجدوں میں سسکتے دیکھا تھا، تو کیسے وہ خواب پورا نہ کرتا؟ جانا ضروری ہے، پھر کچھ ہی تو وقت کی بات ہے، میں لوٹ آؤں گا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ واپس وارڈروب کی طرف مڑ گیا اور نورالعین جو آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی کہے گا تمہارے سوا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں، میں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کر، پر اس کے بدلے اتنے عام لفظوں میں اپنی بات کہہ کر مڑ جانا نور کو غصے سے سرخ کر گیا۔ جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ مر جاؤ وہیں، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوں، سب مجھے چھوڑ کر جائیں۔ وہ روتی ہوئی بولتی مڑی تو دروازے پر کھڑے برہان کی غصے بھری نظروں میں دیکھ کر خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ تمہیں ذرا سی عقل نہیں؟ وہ سفر پر جا رہا ہے، تم اسے بد دعائیں دے رہی ہو۔ برہان اندر داخل ہوا تو نور سہم گئی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہی تھی۔ داد برہان کو نور پر غصہ کرتے دیکھ کر ایک دم مڑا اور برہان سے بولا اس لڑکی کو بد دعائیں دینے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے جو تم مذاق کی بات کر رہے ہو؟ نفرت سے دیکھتے برہان بولا تو نور کا آنسو نیچے فرش پر گرا۔ داد تڑپ اٹھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، نور تو سچی مذاق کر رہی تھی۔ وہ غصے سے دیکھتی نور کو جانے کا اشارہ کرتے برہان سے بولا میں مذاق نہیں کر رہی تھی۔ نور دانت پیس کر کہتی روم سے بھاگ گئی تو داد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ دیکھا کتنی بد اخلاق ہے، ذرا جو تمیز ہو اس لڑکی میں۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا۔ داد نے گہرا سانس لیتے اپنا بیگ پیک کیا اور نیچے رکھا۔ چلو فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، امی ابو سے مل لو۔ برہان اسے ساتھ لگائے پیٹ تپک کر بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ داد نے مسکراتے ایک نظر اس آنسو پر ڈالا جو نیچے پڑا تھا اور اس کی اسی پر نظریں ٹکی تھی۔ مسکراتے آگے بڑھا اور اس موتی کو انگلی پر اٹھا کر اپنی کالی چمکتی آنکھوں کے سامنے کیا۔ جہاں اتنی تکلیفات سہی ہیں وہاں ذرا سی یہ بھی برداشت کر لو، اس کے بعد تمہارا داد صرف تمہارے پاس ہوگا۔ اس موتی کو لبوں سے لگاتے ہوئے دلکش انداز میں مسکرایا اور بیگ اٹھا کر کمال صاحب اور ناراض سی آسیہ بیگم سے معافی مانگنے کے ساتھ پیار لیتا ایک نظر نورالعین کے بند روم پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ برہان کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف اپنا خیال رکھنا اور پہنچتے ہی کال کرنا۔ برہان اسے گلا لگاتا بولا آپ بھی، اور میں جب آؤں تو خوشخبری کے طور پر آپ کو ایس پی کے عہدے پر دیکھوں۔ داد اسے خود میں بیچتے بولا جس نے حورالعین کے بعد مسکرانا ہی چھوڑ دیا تھا، جیسے مسکراہٹ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ انشاءاللہ، اور تم فالتو میں ہی اپنی تعلیم کا نقصان کرتے دوست کے پاس جا رہے ہو، یہ تو بعد میں بھی چلتا رہے گا، ابھی تو اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ وہ مسکراتے بولا تو داد اس کی خوبصورت مدھم مسکراہٹ کو دیکھتے رہا۔ یہی تو لائف ہے، انجوائے کرنے کی، پھر تو ابو کا بزنس سنبھال کر وقت کہاں ملنے والا ہے؟ اس نے سر کھجاتے کہا تو برہان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اناؤنسمنٹ ہونے پر وہ مسکراتا ہاتھ ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گیا
اور برہان محبت سے اس کی پشت کو دیکھتا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا آیا۔ امریکہ کی فلائٹ ٹکٹ کینسل کروا کر وہ اسلام آباد کی فلائٹ سے شام کے وقت وہاں پہنچا اور ایک آدمی کے ہاتھ میں اپنے نام کا بورڈ دیکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے کہتے اپنا کارڈ آگے کیا۔ السلام علیکم، آئی ایم داؤد الف الوی۔ وعلیکم السلام۔ اس آدمی کے پیچھے چلا آیا اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے موبائل سے سم کارڈ نکال کر اس نے موبائل آف کیا اور مسکراتے موبائل جیب میں رکھتے گہرا سانس لیتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ تبصرہ بھری نظر بلیک کنگ نے سامنے کھڑے غصے سے بھرے زمان پر ڈالی، جو آج 4 سالوں بعد قہر زمان اس نے جو الگ سے 5 لڑکے لیے تھے، ان 2 آدمیوں کی جگہ کے لیے ایک ایک کر کے سب اپنی سانسوں سے رشتہ توڑ کر آنکھیں موند گئے تھے۔ مجھے ایک اور موقع چاہیے کنگ، اور تمہیں دینا ہوگا۔ زمان قیس و غضب دھاڑا۔ جتنے چاہے لے لینا، پر جو جشن میں اپنے محل میں رکھ رہا ہوں، بلیک کنگ کی بڑھتی تنظیم اور دوسرے دنیا کی خطرناک مافیا گینگ کے تعلقات بڑھنے پر اس کے بعد تمہیں موقع دوں گا جتنی دفعہ چاہو۔ اس نے مکروہ قہقہ لگاتے کہا تو زمان ناسمجھی سے دیکھنے لگا کہ اگر وہ اسے موقع دے رہا ہے تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے کنگ؟ اصل بات بتاؤ، وہ پھر کر بولا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس گینگ کا انٹرسٹ میرے بیسٹ میں ہے، جس کا خوف اب دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور اس آنے والے جشن میں وہ اس سے مل رہے ہیں۔ تو سوچو کنگ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو اس کی رکھیل بھی تو حسین ہونی چاہیے اس جشن میں، جس سے وہ سب کا تعارف کروائے گا، اور تم سے بھی۔ وہ کہتا زمان کو ساکت چھوڑ کر دوسری تنظیموں سے آج کی میٹنگ میں چلا گیا۔ بلائنڈ بیوٹی مستند اطلاع کے مطابق جاوید راتھوڑ ہی بلیک کنگ ہے، اور زمان چوہان اس کا ساتھی۔ یہ دہشت گردوں کی تنظیم پاکستان سمیت دوسرے ممالک پر اپنی دہشت کے پنجے گاڑنا چاہتی ہے، جو کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہے بیسٹ کے وسیلے، جس کا خوف اب صرف پاکستان میں ہی نہیں دوسرے ممالک پر بھی چھایا ہوا ہے۔ ISI کے آفس میں اس وقت خفیہ میٹنگ میں کرنل وجاہت کی آواز گونجی۔ کیپٹن فہد، ایجنٹ مہک اور ایجنٹ الف بھی موجود تھے، اور اس خفیہ میٹنگ میں میجر شہریار، کوڈ نیم شیر، یہ اب دنیا بھر میں پھیلی دہشت گردوں کی تنظیم ہے، جو پاکستان سمیت مختلف ممالک سے نوجوان لڑکوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، جس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ بیسٹ کا کرنل کے کہنے پر میجر شہریار نے ریڈ کور فائل ٹیبل پر رکھی، اور بریگیڈیئر کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر نے اٹھا کر فائل میں موجود بیسٹ کا بائیو ڈیٹا پر اپنی نظریں پھیرنے لگے۔ شہریار کی نظریں ان کی آنکھوں پر ٹکی تھیں، جہاں غصے اور افسوس کے تاثرات نمایاں تھے۔ پر اب ان کی تنظیم صرف لڑکوں تک محدود نہیں، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو بھی کڈنیپ کر کے مختلف ممالک میں فروخت کرتے ہیں۔ مزید انفارمیشن کے مطابق کچھ ہی دنوں میں جاوید راتھوڑ کے محل میں جشن رکھا جا رہا ہے، جہاں دنیا بھر کے دہشت گردوں کی تنظیم کے ساتھ مافیا گینگ بھی شامل ہو رہا ہے، جس کا ارادہ بیسٹ کو دیکھنا اور اس کے جیسے دوسرے حیوانوں کو وجود میں لانا ہے، اور اس کے بعد بلیک کنگ اور مافیا گینگ مل کر پوری دنیا پر اپنی دہشت سے حکومت کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوں، ہمیں ان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یس سر، میجر شہریار کی آواز کے ساتھ باقیوں کی آواز ساتھ گونجی۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ انہیں کل اپنے ہتھیاروں کو لینے کا کہتے، اور میجر شہریار سیکرٹ ایجنٹ الف کے ساتھ کل اپنی اس مشن پر تفصیل ڈسکس کا اپنے خفیہ فلیٹ کا کہتے وہاں سے چلا گیا۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، کیسے بھی کر کے مافیا گینگ اور بلیک کنگ کے ساتھ ان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانا تھا۔ الف اپنے سائلنٹ موبائل پر برہان کی کالز دیکھ کر باہر نکل آیا۔ جی بھائی، موبائل کان سے لگاتے ہوئے وہ بولا۔ کہاں ہو تم؟ پہلے 2 سال غائب رہ کر پیٹ نہ بھرا جو پھر مری جانے کا پیغام چھوڑا ہے؟ برہان جو ابھی آفس سے آ کر بیٹھا تھا، کمال صاحب کی داد کے نئے مطالبے پر دھاڑیں سن کر اسے کال کرنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس نے کال پک کی تو غصے سے بولا، بھائی پلیز ہیلپ۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح منمنایا تو اس کی آواز پر برہان نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ نو داد، اس بار میری ہیلپ نہیں ملے گی۔ تم نے پچھلی بار جتنا ہمیں تڑپایا تھا، اس بار میں ذرا بھی ہیلپ نہیں کروں گا، مائنڈ اٹ۔ وہ مصنوعی سختی سے بولا۔ پکا؟
اس نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں، برہان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جب وہاں میری خوشی کسی کو عزیز نہیں تو میرا آنا کس کام کا؟ اب جب تک آپ ابو کو منا نہیں لیتے مجھے کوئی آنے کا نہ کہے۔ داد نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی بغیر برہان کی ارے ارے سنے۔ اس کے بعد بھی برہان نے کالز کی پر داد نے ریسیو نہیں کی، اور پھر تھک ہار کر برہان نے اوکے ٹھیک ہے آؤ گدے کرتا ہوں کچھ۔ داد پڑھ کر کہہ لگاتا اٹھا، جانتا تھا اس کا بھائی کتنا پیار کرتا ہے اس سے۔ اور داد نے برہان کے میسج پر جس بات میں کس کرتے ہوئے موبائل جیب میں رکھی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ شہریار نے جب گھر میں پاؤں رکھا تو رات کے ڈنر کا وقت ہو رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل سے احمد صاحب اس کی غیر موجودگی میں بڑبڑاہٹ زور و شور سے جاری تھی۔ اس نے مسکراہٹ روکتے اپنے روم کی جانب قدم لیے اور جلدی سے فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر اور گرے شرٹ جو اس کے چوڑے سینے سے چپکی ہوئی تھی بالوں میں برش پھیر کر وہ مسکراتی بھوری آنکھوں میں اپنی ڈارلنگ کے عکس کو سمائے روم سے باہر نکلا۔ پاپا بھائی آ گئے، حوریہ نے شہری کو دیکھتے چہک کر کہا تو دراوے نے احمد صاحب کی ناگوار نظریں شہری پر دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ مشال نے اسے اپنے بھائی کی بے عزتی پر مسکراتے دیکھ کر ناک سکوڑا۔ البتہ پری جو حماد صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی حوریہ کی آواز پر بے ساختہ ہی نظریں اٹھائیں، اور اتنے سب لوگوں کی موجودگی میں اس کی مسکراتی بھوری آنکھیں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آئمہ بیگم کے دوپٹے کو جکڑا۔ السلام علیکم۔ پری کی نظریں جھکانے پر وہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھ کر سلام کرتا اس کے سامنے ہی بیٹھا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا سوائے پری کے۔ کہاں تھے صبح سے؟ احمد صاحب تو ویسے کھانے کی ٹیبل پر بولنے کے سخت خلاف تھے، پر اپنی یہ نالائق اولاد اسے اسی وقت کبھی کبھی ہاتھ آتی تھی۔ بعد میں بات کرنا احمد، ابھی بچے کو کھانا کھانے دو۔ حماد صاحب نے منہ کی طرف جاتے شیری کے رکھے ہاتھ کو دیکھ کر بولے، نہیں بھائی، پوچھنے دے، میں تنگ آ گیا ہوں اس کی گھر سے مسلسل غیر حاضری پر۔ کتنے دن گھر سے غائب رہتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہ بامشکل غصہ دبا کر بولے۔ سب خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ احمد حماد صاحب پری کی سفید رنگت دیکھ کر کچھ دبے ہوئے لہجے میں سرزنش کرتے ہوئے بولے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی معصوم بچی کو دیکھ کر احمد صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ کھانا کھاؤ بیٹا۔ حماد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ دبدبائی آنکھوں سے سر ہلا گئی۔ شیری نے دلچسپی سے منہ سے پانی کا گلاس لگاتے اسے دیکھا جو بمشکل کامتے ہاتھوں سے نوالا منہ میں ڈال رہی تھی۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے پاس ہاسپٹل میں تھا۔ جان بوجھ کر نیچے گرائے اسپون کو اٹھاتے اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی تو سامنے ہی اس کے سفید پاؤں تھے۔ شیری نے مسکراہٹ روکی اور سر اوپر اٹھایا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ سنتے آئمہ بیگم نہال ہو گئی اپنے سپوت پر۔ حماد صاحب بھی مسکرائے سوائے احمد صاحب کے، جسے اس کا بہانہ جھوٹا ہی لگا۔ خود کو بچانے کے لیے ہمیشہ ہی سب کو مار دیتا تھا۔ ابھی کیسی طبیعت ہے تمہارے دوست کی؟ حماد صاحب نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، منہ میں نوالا ڈالتے وہ بولا، اور سلیپر سے اپنا پاؤں آزاد کراتے اس نے سیدھا پری کے نرم و نازک پاؤں پر انگلیاں پھیری کہ پری کی اس لمسٹ سانسیں اکھڑ گئیں۔ بے ساختہ اسے کھانسی کا دوڑا پڑا۔ بسم اللہ، آئمہ بیگم نے فکر مندی سے کہتے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جو بھیگی آنکھوں سے کانپتے ہونٹوں سے شیری کے لمس پر خوفزدہ ہو رہی تھی، پر وہ ایسے کھا رہا تھا جیسے کچھ سا ہی نہیں یا سالوں کا بھوکا ہو۔ تم ٹھیک ہو اب؟ کھانسی رکتے دیکھ کر حوریہ نے پوچھا۔ اس نے لب سختی سے دبا کر اپنا سر ہلایا پر اپنا پاؤں آزاد کروا نہ پا رہی تھی۔ اس کے لمس سے جس سے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کھا لیا۔ وہ ایک اسی ہی راستے کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تو شیری نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ نہیں بیٹا، ابھی نوالے ہی کتنے لیے ہیں، ٹھیک سے کھاؤ ورنہ رات کو بھوک لگے گی۔ آئمہ بیگم کے کہنے پر پری نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تو سب کا سر شیری کی جانب گھوما۔ وہ خاموشی سے ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے بہرا ہو۔ اچھا بیٹا جاؤ، حوریہ کھانا لے کر آتی ہے۔ حماد صاحب نے اس کا ڈر سمجھتے ہوئے جانے کی اجازت دی تو ایک پل کے لیے بھی رکے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ شیری کے لبوں پر تبسم پھیلا جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ شہریار کا پلان تیار تھا، وہ سب تیار تھے اپنے ہتھیار کے لیے۔ میپ میں بلوچستان میں جاوید راتھوڑ کے محل کے نقش پر بلیک مارکر سے گول کرتے بلوچستان کے نواحی گاؤں کے قریب ایک گھر میں موجود تہہ خانے
اور اس سے کچھ کلومیٹر دور بچوں کو ٹریننگ دینے والی خفیہ جگہ پر مارک کرتے اس نے میپ فولڈ کیا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلان کے مطابق ہم الگ الگ جائیں گے، اور یاد رہے اگر کوئی بھی پکڑا گیا تو وہ ہمیں نہیں جانتا۔ اوکے، میجر شہریار نے ایجنٹ الف، ایجنٹ مہک، کیپٹن فہد کو مخاطب کیا، جو الرٹ سنتے یک زبان بولے، یس سر۔ ان کے جشن کا دن پرسوں ہے تو جاوید راتھوڑ نے پوری طرح سے اپنے آدمی پھیلا لیے ہوں گے۔ ہمیں کافی الرٹ رہنا پڑے گا، اور ہاں، الگ وقت تینوں فلائی کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اور پھر ان سے کسی پلان کی بابت کسی طرح کا سوال کا پوچھا، پر انہوں نے نفی کی تو شہریار نے سر ہلا دیا۔ گڈ لک، شہریار کہتے اپنے فلیٹ سے نکلتا چلا گیا، اور پیچھے الف اپنے دونوں ساتھیوں سے ہاتھ ملاتا آل دی بیسٹ کہتے وہاں سے نکلا۔ زمان چوہان، اس نے نام لیتے ہوئے اپنی مٹھیاں بیچ دیں۔ محل سے نکلتے وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شہر سے نکل کر گاؤں کے کچے راستے پر گاڑی اتری۔ وہ سگار کے گہرے کش لیتا آرام سے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ کنگ گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنے سیاہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ اس تہہ خانے کا کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف زمان اور لڑکوں کو ٹریننگ دینے والوں کے علاوہ، کیونکہ یہ اندر ایک تہہ خانہ نہیں تھا، یہاں پر دوسرے بھی تھے جیسے اس چھوٹے سے گھر کے اندر دنیا بستی ہو۔ کنگ کو دیکھتے وہاں موجود عورت اور مرد جو اس رہائش بنا کر رہ رہے تھے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ایک دم سر جھکائے سائیڈ ہوئے اور اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اندر آ کر کنگ نے ایک روم کا دروازہ کھولا اور روم کی دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کو ہٹائی۔ اس نے وہاں پر موجود دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو روم کے فرش تقسیم ہو کر اندر سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔ کنگ مسکراتا نیچے اترا اور اسے دیکھ کر اس کے آدمی مؤدب ہو کر سلام کرنے لگے، جسے وہ نظر انداز کرتا سرسری سی نظر باقی تہخانوں پر ڈالتے ایک کے سامنے رک گیا۔ اسے رکتے دیکھ کر اس کے آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو بلیک کنگ نے منہ پر رومال رکھتے اپنا قدم اندر رکھا، مختلف پاگل عورتوں پر نظر ڈالتے۔ جب اس کی نظر ایک پر ٹکی تو سرسریتی آواز میں بولا کہ سمی کی روح فنا ہو گئی۔ ملکہ، وہ جو ہورولین کے سگریٹ سے جلانے پر پیٹھ پر روتی انگلیاں پھیر رہی تھی، جانی پہچانی آواز پر ساکت رہ گئی۔ میری طرف دیکھو ملکہ، دیکھو کون آیا ہے تمہارا کنگ، وہ ہنستا بولا اور ٹھہر ٹھہر کر کانپتی سمی نے بے ہوش ہورولین کو دیکھا، جس پر کچھ دیر پہلے ہی وہ حیوان اپنی کئی سگریٹ سے اس کا جسم جلا چکا تھا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، میری شہزادی ہے، اس نے روتے ہوئے ہورولین کو خود میں بیچ دیا، کیونکہ اس پاگل کو خطرے کی بو آ گئی تھی کہ اس کی شہزادی چھیننے والا ہے یہ حیوان۔ بھول گئی مجھے ملکہ، کنگ آگے بڑھایا اور سمی بے ہوش ہورولین کو خود میں چھپائے پیچھے کھسکی۔ میں نہیں دوں گی، یہ میرے شہزادے کی ہے، وہ روتی ہوئی ہور کو خود میں بیچنے لگی، ہمیشہ کی طرح سمجھدار، پاگل ہو کر بھی میرے ارادوں کو پہچاننا نہیں بھولی۔ اسے کہتے ہیں ملکہ جو اپنے کنگ کی سوچ سے واقف ہے۔ کہکہا لگاتے اس نے پھٹے کپڑوں میں ملبوس ہورولین کو دیکھا، جس کے بکھرے الجھے بال گھونسلے کی طرح بن گئے تھے۔ کنگ آگے بڑھا اور روتی ہوئی سمی کے سامنے بیٹھا۔ اسے دیکھ کر باقی ساری عورتیں کونے میں دب کر چھپ گئیں۔ اسے معاف کر دو کنگ، وہ ہاتھ جوڑنے لگیں۔ چٹاخ زوردار تھپڑ کنگ نے اس کی چپکی گال پر مارا تو وہ پیچھے جا گری۔ اس نے غصے سے ہورولین کا چہرہ اپنی طرف کیا اور پھر ساکت دیکھتا رہا۔ میدے جیسی رنگت پر جگہ جگہ مٹی کے داغ، بھیگی پلکیں، چھوٹی سی سرخ ناک، سوکھے لب، پھولے رخسار، مطلب اتنی اذیت کے بعد بھی اس کے اتنا حسن برقرار تھا تو پہلے وہ کیسی تھی؟ کس زمان اس کے لیے جان لینے کے لیے تیار تھا؟ بلائنڈ بیوٹی۔ اس نے اپنے سیاہ سخت انگلیاں اس کے چہرے پر گھمائیں۔ ہاتھ مت لگاؤ، یہ میرے سعیر کی ہے۔ وہ چیختی بپھر گئی اور کنگ پر جھپٹنے لگی کہ کنگ نے اسے بالوں سے جکڑا۔ مر گیا تمہارا سعیر، سمجھ نہیں آتا کتنی بار کہا ہے وہ نہیں آئے گا، مار دیا ہے میں نے سعیر کو۔ سمی روتی ہوئی اس حیوان کو دیکھنے لگی اور اپنے بھائی مرنے والے الفاظ پر بلیک کنگ کے منہ پر تھوک دیا، وہ نہیں مرے گا، اسے اپنی شہزادی کو لے کر جانا ہی ہوگا۔ اس نے چیختے ناخن کنگ کے منہ پر مارے۔ کنگ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے تہہ خانے میں گونجی، اماں! سعیر اپنے دونوں ٹوٹے ہاتھ پکڑ کر وہ دھاڑے مارنے لگی، قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتے۔ کنگ نے اپنے منہ سے اس کی تھوک صاف کی اور اٹھ کر ہورولین کو باہوں میں اٹھایا۔ نہیں، اسے چھوڑ دو،
میری شہزادی کو چھوڑ دو، تمہیں اس ذات کا واسطہ وہ اپنے ٹوٹے ہاتھوں کا درد بھلائے کس سکتی۔ اس کے پیچھے آئی پر اسے چیختا روتا چھوڑ کر دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے ہوئے چلا گیا۔ سعید درد سے تڑپتے ایسی چیخ ماری کہ پورا تہہ خانہ گونج اٹھا اور آخر میں آنکھیں موندتی نیچے گر پڑی، درد کی تاب نہ لاتے۔ میں نے کہا تھا اسے مار دیتے ہیں۔ چلی گئی وہ، چلی گئی، پھر آئے گی، پھر آئے گی، یہیں آئے گی۔ وہ عورت کنگ کے جانے کے بعد بے ہوش سمی کے پاس آئی، جو آج 4 سال بعد چھپا چھپا کر بیٹھی اپنی شہزادی کو کھو بیٹھی تھی۔ نہیں بچا سکی اسے، البتہ اپنے ہاتھ ضرور توڑوا چکی تھی۔ محل میں داخل ہوتے اس نے ایک روم کی راہ لی جہاں پہلے ہی ڈاکٹرز موجود تھیں۔ اندر آ کر اس نے ہرولین کو بڑے سے کنگ سائڈ بیڈ پر سرخ مخمل کے بسترے پر لٹایا تو اس کی اجازت ملتے ہی لیڈی ڈاکٹرز اس کی طرف بڑھیں۔ پرسوں رات کو جشن ہے اور مجھے یہ اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک چاہیے تاکہ میں ملکہ کے بعد سب سے اپنی نئی رکھیل کو انٹروڈیوس کرواؤں۔ اس کے حکم پر ڈاکٹرز نے جلدی سے سر ہلایا تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ او مائی گاڈ! ہرولین کے جب جسم کا جائزہ لیا تو ان لیڈی ڈاکٹرز کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جہاں ہنٹر اور کاٹنے کے ساتھ تازہ تازہ سگریٹ سے جلانے کے نشان تھے جگہ جگہ، اور وہ خوبصورت معصوم لڑکی گہری نیند میں پرسکون سو رہی تھی۔ میں جاؤں گی جشن میں، ببل چباتی مسکان اپنے بھائی سے بولی۔ کچن میں کھانا بناتے سعید نے غصے سے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ہمارا کیا کام وہاں؟ عارف نے اس کی بیجا ضد پر دانت پیسے۔ مجھے کنگ کی رکھیل کو دیکھنا ہے، وہ اس کے غصے کا ذرا سا بھی اثر لیے بغیر بولی، کیونکہ اب وہ پہلے جیسی مسکان نہیں رہی تھی۔ دماغ خراب مت کرو، جاؤ ٹیبل پر کھانا لگاؤ۔ اس نے ٹی وی سے سامنے اسے ہٹاتے کہا تو مسکان کھندے اچکا گئی۔ جانا تو تھا ہی اسے، وہ بغیر سعید کی آنکھوں میں غصے کی پرواہ کیے اپنا کام کر رہی تھی۔ اتنے سال تینوں ساتھ رہے تھے پر سعید اور اس کے بیچ ایک سرد جنگ جاری تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سعید اس کے ضدی ہونے کی وجہ سے تو مسکان اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں پستول تھمانے سے، جو اب خود بھی چلاتی تھی، اپنے بھائی کی ضد میں۔ اسے ہوش آیا تو مختلف آوازیں اپنے آس پاس سنتی، خود کو اس کبھی ٹھنڈے کبھی گرم فرش کے بجائے نرم گداز بسترے پر پا کر وہ گھبرا گئی۔ پر کچھ ہی دیر میں جو وہ خواب سمجھ رہی تھی، اس کے تاثرات دیکھتے اسے بتایا گیا کہ وہ کل کے جشن کے لیے تیار ہونے والی ہے اور خود کو دماغی طور پر تیار کر لے، اور ابھی وہ بلیک کنگ کے محل میں ہے۔ ہرولین نہیں جانتی تھی یہ بلیک کنگ کون ہے، کیا چاہتا ہے اس سے، اور کون سے جشن کی بابت اسے سمجھایا جا رہا تھا، پر ابھی خود کو سمی سے الگ پا کر وہ روتی چیخنے لگی کہ اچانک اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا گیا اور واپس غشی کی حالت میں چلی گئی، بغیر اپنے مرے ہوئے جسم سے التجا کیے۔ کیا ہوا؟ ہوش آیا اسے؟ بلیک کنگ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ یس، ہوش تو آ گیا ہے، پر ہوش میں آتے ہی کسی سمی کے لیے چیخ رہی ہے۔ ڈاکٹر ہرولین کے اوپر کمبل ڈالتے معدب سی کنگ سے بولی۔ تو تم تینوں کس لیے ہو؟ سمجھاؤ، بہلاؤ اسے۔ مجھے کل رات کوئی مسئلہ درپیش نہیں آنا چاہیے، ورنہ تم تینوں کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ غصے سے بولتے وہ ایک نظر ہرولین کے خوبصورت چہرے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تو ڈاکٹرز نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ کیسے سمجھائیں؟ اگر رکھیل ہی بنانا تھا تو اتنی اذیتیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب تو اس کمسن لڑکی کے دماغ کے کیا حالات ہوں گے؟ وائی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ ڈاکٹر نے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری، ہم کوئی دوسرا راستہ اپناتے ہیں، اسے بہلاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر 20 سالہ ہرولین کے معصوم صورت کو دیکھتی بولی تو دوسری ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیسے بھلائیں گے؟ وہ سوالیاں دیکھنے لگی۔ یہ سمی وہی ہے نا جس کا ہم نے علاج کیا ہے کئی بار؟ ایک ڈاکٹرنی چلتی اس کے پاس بیٹھی۔ ہاں تو کیوں نہ کہیں اس سے کہ جشن میں جا کر کسی سے چھپ کر مدد مانگے سمی کو تہہ خانے سے نکالنے کے لیے۔ بوڑھی ڈاکٹرنی نے بھرائی آواز میں کہا، آر یو کریزی؟ تمہیں پتہ ہے اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دوسری ڈاکٹر تقریباً چیخی، تیسری نے بھی حیرت سے پہلے والی ڈاکٹرنی کو دیکھا۔ یس آئی ایم کریزی بیکاز مجھے وہ معصوم نہیں بھولتی۔ آج بھی جب آنکھیں موندتی ہوں تو اس کا روتا تڑپتا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کتنے سال گزر گئے اسے دیکھے ہوئے، کتنی منتیں کرتی تھی، اپنی جولی اتار کر دیتی تھی اس کے بھائی کو بلا کر لائیں۔ وہ ڈاکٹر کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو دوسری نے گھبرا کر دروازہ بند کیا۔ مجھے بھی وہ امریکن ڈاکٹرز تھیں جو بلیک کنگ کی لڑکیوں کا علاج کرتی تھی، سمی سے پہلے بھی، اور سمی کا بھی انہوں نے علاج کیا، پر آخر میں اس کا دماغی توازن کھو دینا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔
اور ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس معصوم سمی کو غلط انجیکشن لگا کر پاگل بنایا تھا، صرف بلیک کنگ کی درندگی سے بچانے کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اوکے، ٹرائی کرتے ہیں، باقی رہی زندگی تو جیے گی ورنہ اوپر ملیں گے۔ ان میں سے ایک رضامند ہو گئی تو تیسری بھی دونوں کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ بیسٹ کیسا رہے گا؟ سنا ہے اس نے بلیک کنگ کے آدمی کو مارا ہے اور ایک لڑکے لڑکی کو بھی بچایا ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ عورت بولی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سنا تو ہم نے بھی ہے، پر وہ بیسٹ ہے، کافی رسک ہو سکتا ہے، کہیں اس معصوم پر آنچ نہ آئے ہماری بے وقوفی کی۔ ایک ڈر گئی۔ نہیں آئے گی، ضرور بچائے گی وہ سمی کو، آئی ایم 100% شور۔ اس کے اعتماد پر کچھ ڈرتے ڈرتے سر ہلانے لگی اور پھر ہورولین کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہم تیار ہیں عالم۔ سعید کے کان میں لگے آلے سے شیر کی آواز گونجی۔ جشن اپنے عروج پر تھا، اس کی نظریں اور اس کی بھوری سرخ آنکھیں وہاں انٹر ہوتے ہر ایک پر جمی تھی، جیسے چہرے اپنی زیرک نگاہوں میں حفظ کر رہا ہو۔ الف فہد، اس کا مطلب تہہ خانے پر موجود فہد اور اپنی ٹیم کے ساتھ بچوں کو ٹریننگ دینے والی خفیہ جگہ پر موجود الف کا تھا۔ نہ وہ سیکرٹ ایجنٹ تھا، نہ انٹیلیجنس سے، نہ ہی میجر کرنل، کیپٹن یا پولیس کا آدمی تھا۔ وہ بیسٹ تھا، پاکستان کا بیسٹ، جس کے وجود میں آتے ہی بلیک کنگ کو خوش فہمی ہو گئی تھی کہ اس کا بیسٹ وجود میں آیا ہے، پر وہ بے وقوف بھول گیا تھا کہ وہ اس کا نہیں، اللہ کا بنایا گیا بندہ ہے، اپنے وطن کا، اپنی قوم کا بیٹا۔ جس طرح وہ بچوں پر ظلم کر رہے تھے، انہیں کیا لگا شاید وہ سب کچھ بھول گیا ہوگا اور اب ان کے اشاروں پر چلے گا۔ بے وقوف تھے جو اسے جان نہیں سکے۔ وہ ان کے ہی ناک کے نیچے کھیلتا رہا اور وہ اندھے ہو کر اس پر اعتبار کے دعوے بھرتے رہے۔ اپنا نام، خوف و دہشت پھیلانا ان کا پلان نہیں تھا، یہ اس کا پلان تھا تاکہ مزید چھپے اپنے وطن کے دشمن اس سے ہاتھ ملانے کے لیے سامنے آئیں۔ اس اکیلے کا ارادہ تھا پاکستان کے دشمنوں کو دھول چٹانے کا، پر جب وہ کراچی میں تھا تب اسے پوری طرح سے آرمی کے لوگوں نے گھیر لیا اور اسے لے کر ایک تہہ خانے میں خفیہ جگہ پر آئے اور وہاں اس سے اس کی بتائی گئی زندگی اور اس پہ کیے گئے تشدد کی بابت پوچھا۔ وہ خاموشی سے کرنل وجاہت کو بتاتا گیا، تب اسے ان کا ساتھ ملا اور وہ خاموشی سے واپس بلیک کنگ کے محل آ گیا۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ ایک بیسٹ ہے اور بیسٹ ہی رہے گا، پر پاکستان کی معصوم قوم کے لیے نہیں، اس کی طرف ناپاک نظریں اٹھانے والوں کے لیے۔ اس نے کتنے ہی ٹرک پکڑوائے تھے، کتنے ہی آدمی بم بلاسٹ یا ایکسیڈنٹ میں مروائے، پر بلیک کنگ کو اس قدر اپنے بنائے گئے بیسٹ پر اندھا اعتماد تھا کہ اس نے اس کی طرف دیکھنا تو دور، سوچنا بھی بے وقوفی سمجھی۔ میرے اشارے کا انتظار کرنا، وہ جھک کر سرگوشی میں بولا۔ اس کے کاندھے پر بیٹھے ملائک ہی سن سکے اور شیر۔ اچانک ہی اس کی نگاہ وہاں سے داخل ہوتی مسکان پر پڑی۔ اس کی رگوں میں خون لاوا بن کر کھول اٹھا۔ یہ اندر کیسے آئی؟ غصہ دبانے کی ناممکن کوشش کرتے بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، گلے میں اسکارف لپیٹے مسکان پر پڑی۔ کون؟ شیر سمجھا نہیں، اور اس نے اپنے ساتھ کھڑے آفیسرز کو دیکھا۔ یہاں تو سب موجود تھے، حتیٰ کہ عارف بھی۔ عارف کی بے وقوف بہن چلتا ایک چیئر پر گھسیٹ کر بیٹھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت ابھی جاری تھی اور عالم چاہتا تھا سب جمع ہوں، پھر ان پر اٹیک کیا جائے۔ پورا محل رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اوہ! شیر نے افسوس سے اور غصے سے عارف کو دیکھا۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ عارف کے سامنے آیا تو اس نے سمجھتے ہوئے غصے سے دانت پیسے۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی بہن کے لیے ڈر و خوف سے اندر جانے کے لیے اٹھا۔ نہیں، عالم نے غصے سے کہا، تو شیر نے عارف کو اندر جانے سے روک لیا۔ بلیک کنگ کے آنے پر میں تم لوگوں کو اشارہ دوں گا، آہستہ آہستہ محل کے چاروں طرف صفایا کر لینا اور پھر مافیا گینگ کے آتے اٹیک کر لینا۔ وہ انہیں ہدایات دیتے خاموش ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں قہر زمان کے ساتھ اس سے بھی مختلف تنظیم کے سربراہ ملنے لگے اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ کر سرا رہے تھے بلیک کنگ کے دماغ کو۔ سعید خاموش، چہرے پر سرد تاثرات لیے کھڑا تھا۔ اچانک ہی اندھیرا چھا گیا، سارے محل کی تمام لائٹس آف ہو گئیں اور پھر ایک اسپوٹ لائٹ سیڑھیوں سے اترتے قدموں پر پڑی۔ ریڈی، اس کی نظریں ذرا سی اٹھیں اور ٹانگوں پر آئیں۔ اس کا ڈیپ ریڈ فراک پیچھے سیڑھیوں سے ملازمین اٹھا کر لا رہی تھی اور اس کے صرف نازک سفید پاؤں ہی نظر آ رہے تھے۔ یس، شیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ گیم سٹارٹ، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا تو شیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے باقیوں کو اشارہ دیا، الف اور فہد کی ٹیم کو بھی۔ سعید کی سیدھی نظریں اوپر اٹھیں لائٹ کے ساتھ اور ایک معصوم چہرے پر ساکت رہ گئی۔ وہ اسے چاہتا نہیں تھا۔ کیا اس آئس کریم پارلر کے بعد، وہاں سے نکلنے کے بعد، وہ اسے بھول پایا تھا؟ اس کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا اور اس بلائنڈ لڑکی کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ کنگ کے ساتھ
قدم اٹھاتی کسی شہزادی کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ سعید بڑبڑایا، اور اس کے قدم نیچے رکھنے پر جہاں باقیوں کا سکتہ ٹوٹا وہیں اس نے مٹھیاں بھیج دیں۔ نہ اس کا دل دھڑک رہا تھا، نہ دماغ باتیں کر رہا تھا، پر اس کی آنکھیں اسے یہاں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کنگ کی مسکراتی نظریں سعید پر آئیں، اپنے بیس پر اور ساکت کھڑے زمان پر۔ واہ، واٹ اے بیوٹی! مسکان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سعید نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ ہڑبڑا کر ایک آدمی کے پیچھے چھپ گئی۔ کم ہیئر مائی بیسٹ! کنگ نے سعید کو اپنے پاس بلایا تو سفید لائٹ اس پر چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہورولین نے آہٹ پر اپنی سماعتیں بچھائیں۔ سعید نے آنکھوں سے مسکان کو وارن کیا کہ یہاں سے ہلی یا کسی سے بات کی تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ گہرا سانس بھرتا اپنے مضبوط قدم اٹھاتا کنگ کے مقابلے آیا، جس کا ایک بازو ہورولین کی نازک کمر جکڑے ہوئے تھا۔ سعید نے وہاں سے نظریں ہٹا کر اس ویران خالی جگہ خالی آنکھوں میں دیکھا جہاں زندگی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہاں موجود بڑی تعداد میں دہشت گردوں کی تنظیم کے سربراہوں کی ہوس بھری نظریں ہورولین کے میدے جیسی اسکن والی نازک کمر پر تھیں، جس پر کنگ کی کالی انگلیاں صاف دکھ رہی تھیں، جیسے دیو نے پری کو جکڑا ہوا ہو اور وہ پر بھی نہ مار سکے۔ اس سے ملو، یہ ہے مائے اسٹون مین، دا بیسٹ، جو ایک انسان ہو کر ہزاروں پر بھاری ہے، جس کی طاقت ہزاروں مردوں کے برابر ہے۔ میں نے ایک 16 سال کے لڑکے سے اسٹون مین بنایا ہے، اسے بیسٹ کو وجود میں لایا ہے۔ اس میں کسی حیوان کا ڈی این اے نہیں ہے، یہ میرا بنایا گیا بیسٹ ہے، جو رحم لفظ سے ناواقف ہے، جس کی زندگی کا مقصد کنگ کی رکاوٹ کو مسلنا ہے۔ بلیک کنگ سعید کو وہاں دہشت گردوں کے سامنے کرتے فخریہ بول رہا تھا، اور سب اس کے الفاظوں کے ساتھ خطرناک سے خطرناک تنظیم کے سربراہوں کی آنکھوں میں جیلس ستائش دیکھ کر اس کا گینڈے جیسا وجود اور پھیل گیا۔ اس کی قیمت لگاؤ گے بلیک کنگ؟ ایک آدمی لڑکی کی کمر میں بازو ڈالے سعید کو آگے پیچھے سے حیرت بھری نظروں سے دیکھتا بولا، جیسے وہ کوئی دوسری مخلوق ہو، اور عالم کی آنکھیں کیمرے کا کام سر انجام دیتی ہر چہرہ قید کر رہی تھیں۔ براک ڈیول تمہارے بس کا نہیں، بھڑکتی آگ ہے، جلا کر بھسم کر دے گی، بالکل جذبات سے پاک ہے، کنگ کہکا لگاتا بولا، اور ہورولین خاموشی سے سنتی گئی۔ بیسٹ کی بابت اگر انسان نہیں تو وہ میری سمی کو کیسے بتائے گا؟ آنسو پھسل کر گالوں پر گرا، پر ان حیوانوں میں سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ آئی لائک اسٹون مین، براک ڈیول کے ساتھ کھڑی بلیک فارم گرل سعید کے سینے پر شرٹ کے اوپر ہاتھ پھیرتی بولی۔ شیر نے اپنے عمر ڈھانے والا کہکا بمشکل حلق میں دبایا۔ بٹ آئی ایم بیسٹ، حقیقت کا چہرہ دکھاتے سعید نے غصے سے اسے دیکھا تو ہڑبڑا کر آہستہ سے ہاتھ ہٹا گئی۔ بیسٹ کیوں، اسٹون کیوں نہیں؟ براک ڈیول نے دلچسپی سے پوچھا تو دوسرے بھی اسے دیکھنے لگے۔ پتھر ٹوٹنے کے لیے جنم لیتا ہے، بیسٹ غداروں کو کچلنے کے لیے۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں اپنے سرخ ضبط کیے لہو رنگ آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ بولا تو براک ڈیول اپنی آنکھیں جھپکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی تپش سے فرصت میں ملاقات کریں گے۔ وہ کنگ سے ہاتھ ملاتے ایک نظر بیسٹ پر ڈال کر باقیوں کی طرف چلا گیا۔ وہ تمسخر سے مسکرایا، معصوم قوم کو نوچ کر ڈیول بننے والے، کبھی ہم جیسی قوم سے ٹکراؤ تو کل ٹھکانے آئے۔ اس کی پشت کو دیکھتے وہ صرف اس کی وطن کی محبت سے چوڑ آنکھوں میں ایک پل کو دیکھ نہ سکا۔ پاکستان کے بیسٹ کو کیا پالے گا؟ واہ، دل خوش کر دیا، کنگ ہنستے ہوئے بولا تو سعید نے سر جھٹکا۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر مسکان پر جا رہی تھیں، جو عجیب و غریب لوگوں کو دیکھتی آنکھیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل کیا اس طرح معصومیت دکھانے سے اس کی آنکھیں نوچ دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کتنوں کی نظروں میں آ چکی ہے۔ ان حیوانوں کو معصومیت ہی کھینچتی جس کی مثال اس کے ساتھ کھڑی لڑکی دے رہی تھی۔ یہ مشن ایک خفیہ تھا جو صرف کنگ کے آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس خفیہ جشن میں اس کا یوں آ جانا موت سے بھی بدتر سلوک کروا سکتا تھا جو یہ ضدی عورت نہیں جانتی تھی۔ اسے سنبھالو بیسٹ! کنگ کی نظریں جب ٹیبل پر کونیاں ٹھکائے بیٹھی مسکان کے تیکھے نقوش کے ساتھ آنکھوں میں پھیلی معصومیت پر پڑی تو وہ ہورولین کو بیسٹ کے حوالے کرتا وہاں سے جانے لگا۔ کنگ کے اتنی جلدی اس کی طرف دھکیلنے پر وہ ابھی کچھ کرتا کہ ہورولین کسی مردہ وجود کی طرح لڑک کر اس کے سینے سے آ لگی۔ عالم بس سانس روک کر کھڑا رہ گیا، یہاں تک کہ خود کو سنبھالنے کے لیے ہورولین کا کانپتا ہاتھ سرکتا اس کے سینے تک آیا اور آنسو لڑک کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا۔ میں سوچتی تھی زندگی حسین ہے، ہم سوچتے ہیں موت دردناک ہے، پر اب معلوم ہوا زندگی دردناک اور موت حسین ہے۔ اس کے لب سعید کے سینے پر ہل رہے تھے،
سرگوشی میں وہ سانسیں روکے سن رہا تھا، اس کی سرگوشیاں اتنی میوزک میں بھی۔ تمہیں غداروں کو مارنے کا اتنا شوق ہے تو مجھے مار دو۔ میں اس رب سے رو کر دعا مانگتی ہوں کہ کنگ کو اتنی بدتر سزا دے جتنی معصومیت سے اس نے نوچی ہے۔ ان سب کی بددعائیں مل کر اسے ایسی سزا ملے کہ وہ دوسری سمی کو نوچنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچے گا۔ مجھے نہیں معلوم میرا تم کیا حشر کرو گے اس غداری پر۔ وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھی، بغیر محفل کا خیال کیے، اور سعید کے بوٹ پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی، سمی کو بچا لو، وہ تہہ خانے میں ہے، اسے بچا لو بیسٹ، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ میری سمی کو بچا لو۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی اور اس کے منہ سے انجیکشن اپنا کام آہستہ آہستہ دکھاتی سفید جھاگ نکلنے لگی اور دماغ کی رگیں سن پڑنے لگیں۔ جب اسے بچا لو تو کہنا تمہارا شہزادہ کھو گیا شاید، اور اب شہزادی نے آس چھوڑ دی، اسے اب نہیں چاہیے شہزادہ۔ میری سمی۔ سعید نیچے پڑی ہورولین پر نظریں ڈالتا پیچھے قدم اٹھاتے بڑبڑایا، کون سمی؟ شیر کی آواز کان میں گونجی۔ سعید معاف دماغ سے محل سے بھاگا۔ بلائنڈ بیوٹی۔ مسکان کے بھاگنے پر جب کنگ واپس آیا تو وہاں بیسٹ کو نہ پا کر نیچے پڑی ہورولین کو دیکھتا اسے باہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہورولین بوجھل آنکھوں سے بیسٹ کی مکمل خاموشی اور خود کو موت کی طرف بڑھتے دیکھ کر مسکرا دی اور ہاتھ کی پشت سے منہ سے جھاگ صاف کرنے لگی۔ اس نے خود ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹرز کو کہا تھا اسے کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں وہ کسی سمی کو بچانے کا کہہ کر آنکھیں موند جائے۔ اب بچا ہی کیا تھا جینے کے لیے؟ نہ ماں تھی نہ باپ، نہ عزت تھی نہ روح، نہ خواہش تھی نہ آرزو تمنا، پھر جی کر کیا کریں؟ جب زندگی نے چند حسین پل پہلے ہی دکھا دیے تھے، اب تو درد باقی تھے جو سہنے تھے، اور وہ اندھی لڑکی ان کی کیا تاب لاتی، جس کی سانسیں سامعتیں آہٹ کو موت کا فرشتہ تصور کرتی تھیں۔ کنگ نے آہستہ سے اسے بیڈ پر ڈالا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اب صرف اپنے آدمیوں کے علاوہ کسی سے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا کہ وہ اس کی رکھیل ہے، اور اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو مافیا گینگ کے آنے سے پہلے وہ اس کی خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے اپنے پنجے اس کے جسم پر گاڑے، ہورولین کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی اور وہ کہکا لگاتا اس کی گردن پر جھکا، تم صرف میری ہو بلائنڈ بیوٹی، کنگ کی ہو صرف میری رکھیل۔ اس کے جسم پر اپنے ناخن گاڑتے وہ بولا، اور وہ مسلسل منہ سے جھاگ نکالتے تڑپنے لگی، تو کیا موت بھی اسے درد دے گی؟ ابھی وہ اس کے اوپر جھکا اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا کہ ٹھا ٹھا کی آوازیں اور چیخیں اسے کھینچ کر ہوش کی دنیا میں لائیں۔ وہ بل کھا کر اٹھا اور ہورولین سپیر پڑتے چہرے اور گردن پر بیٹھی ناک منہ سے سفید جھاگ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ عالم! شیر اسے بھاگتا باہر نکلتا دیکھ کر پیچھے آیا۔ وہ چاروں طرف سے سب کو گرا کر گھیر چکے تھے محل کو۔ سعید نے اپنے بازو پر ہاتھ دیکھ کر زوردار دھاڑ مار کر شیر کو پیچھے دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے تھے۔ راستے میں مت آنا۔ وہ پوری طرح حیوان بنا گاڑی سے لگے شیر کو انگلی سے وارن کرتا ایک نظر ڈال کر تیزی سے بھاگنے لگا۔ اس نے شاید اتنی تیزی ٹرننگ میں موت کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی نہیں دکھائی تھی۔ شیر نے اسے دیکھتے عارف کو گاڑی لے کر اس کے پیچھے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکلا، پر دور دور تک اسے عالم دکھائی نہ دیا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ عارف پریشان سا بولا۔ شیر نے کندھے اچکائے۔ تہہ خانے کے سامنے پہنچتے فائرز پر اس نے دھاڑ مار کر ایک آدمی کی گردن کو دبوچا اور اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ عالم! فہد اسے وہاں دیکھ کر بولا تو شیر اور الف بھی متوجہ ہوئے، اور وہ پاگل حیوان بنا کسی پر دھیان دیے بنا جو بھی رکاوٹ آتی گئی انہیں کچلتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی خون سے سرخ تھے جن میں چمکتا خنجر ہر ایک کے سینے سے آر پار ہو رہا تھا۔ میری بہن سمیہ! زوردار لات سامنے آتے آدمی کو ماری اور اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر کچل دیا۔ سمیہ! چاروں طرف نام گونجا تھا اور دل دھڑکنا بھول گیا۔ جس بہن کو ڈھونڈتے اس نے پورا پاکستان چھان مارا تھا وہ اس کے اتنے قریب تھی۔ کیسا مذاق تھا قسمت کا! کیوں دونوں بہن بھائی کو ایسی زندگی دی جس سے ظلم بھی پناہ مانگے؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک روم کے دروازے کو لات ماری اور اندر داخل ہوا، پر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر دوسرے اور تیسرے پر تینوں روم خالی تھے۔ وہ واپس دوسرے روم میں آیا اور دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کو کھینچ کر نیچے پھینکا۔ عالم! پیچھے فہد کی آواز آئی تو وہ غصے سے مڑا۔ آواز نہیں، اس نے دھاڑ کر کہا۔ دیوار پر ہاتھ مارتے زمین پر چلنے لگا۔
اسے تہہ خانے کا معلوم تھا اور یہ بھی کہ وہ ایک روم میں کنگ کی انگلیوں پر کھلتا ہے، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی سمی وہاں ہے۔ سعید نے مڑ کر پھر دیوار پر ہاتھ مارا تو اس بار ایک جگہ پر لگنے سے اسے زبردست لائٹ کا جھٹکا لگا کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ اٹیک! وہ دھاڑ کر بولا تو سب الرٹ ہوئے۔ شیر اپنی ٹیم کے ساتھ محل کے چاروں دروازوں سے اندر داخل ہوا۔ الف اور اس کی ٹیم ایک ایک کر کے سب کو گراتے چلے گئے اور ان کے ناپاک عزائم پر اپنے مضبوط قدم رکھتے گئے۔ فہد مہک باہر سب کا صفایا کرتے ہر طرف دہشت گردوں کا خون بہانے لگے جن کی ناپاک نظریں ان کے وطن کی معصوم بچوں پر اٹھتی تھیں۔ سعید نے یہاں وہاں دیکھ کر جب کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے خنجر کی نوک سے دیوار پر وار کرنے لگا۔ 1 2 3 کہ وہاں لگی ہینڈ چیکنگ مشین سائرن دینے لگی اور اس کے زوردار وار پر وہ حصہ اکھڑ کر باہر نکلا۔ سعید نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے کھینچ کر تاریں باہر کھینچی۔ لائٹ کا زوردار جھٹکا لگا۔ اس جگہ اس نے جلدی سے پوری طاقت سے ہاتھ کھینچا اور اپنے ہاتھوں میں رنگین تاروں کو دیکھا اور تڑپ کر پیچھے مڑا تو اللہ شاید راضی ہو گیا تھا۔ تبھی فرش 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے فہد اور عارف اور مہک بھی آئے۔ ٹھا ٹھا کی آواز کے ساتھ انہوں نے اچانک ہی وہاں موجود پہرے داروں پر حملہ کیا کہ چیخوں پکاریں مچ گئیں۔ پورے 5 روم میں جن میں لڑکیاں، بچیاں اور پاگل عورتیں قید تھیں۔ سمی سعید پاگلوں کی طرح ہر روم میں جاتا ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگا اور عارف، فہد، مہک انہیں باہر نکالتے اپنی لائی گئی گاڑیوں میں بٹھانے لگے۔ وہاں موجود کئی عورتیں حاملہ تھیں جنہیں باہر کھڑی کچے راستے پر فوج کی طرف سے آئی گئی ایمبولینس میں احتیاط سے بٹھا رہے تھے کہ وہ روتی اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس قید سے نکالا۔ وہ دامن اٹھا کر رب سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ سمی اور مت ستا، اب بتا دے کہاں ہے؟ سعید کسی بچے کی طرح روتا اسے ڈھونڈنے لگا کہ جب وہ آخری روم کی طرف آیا تو دروازے پر ہاتھ رکھتے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سمی وہ پاگل بنا گرایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں شہزادے کا بتاؤں گی، اس نے میرے ہاتھ توڑ دیے۔ سعید نے جب قدم اندر رکھے تو ایک سسکتی آواز اس کی سانسیں روک گئی۔ رات کا وقت تھا اس لیے ہر طرف اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں آئے گا تیرا شہزادہ؟ وہ تمہاری شہزادی کو بھی لے گیا، اس پاگل عورت نے درد سے شدید بخار میں تپتی سمی کو کہا۔ بکواس مت کرو۔ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی ورنہ اس کا وہ حال کرتی کہ یاد رکھتی، پر نہیں رکے گا وہ اس کے ساتھ پورا۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس نے اپنی سمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب لوٹے گا تو سعید قرآن پڑھے گا۔ بھرائی آواز میں وہ یاد کرتی سسکی، اور میں آ گیا تمہارے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرنے۔ سعید کہتے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی، موت جیسی۔ صرف سعید کی سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ معصوم تھے تب بچھڑے تھے، 8 سالوں بعد دنیا کے پاؤں تلے کچل کر ملے تھے، وہ بھی زخم زخم، چور چور۔ سمی! وہ چیختا نیچے پڑی سمی کو کھینچ کر سینے میں چھپا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مارنے لگا کہ سب پاگل عورتیں خوف سے دبک کر کونے میں چلی گئیں۔ میری جان، میری بہن، میری زندگی اپنے اندھے بھائی کو کیوں دکھائی نہیں دی؟ کیوں میرے ساتھ فلموں والا سین نہیں ہوا؟ کیوں یہاں سے گزرتے ہوئے تمہاری آہیں، تمہاری پکاریں میرے کانوں میں نہیں پڑیں؟ کیوں میں بہرا ہو گیا؟ وہ اس کے سفید بالوں والے ماتھے پر بوسہ دینے لگا، پاگلوں کی طرح ہنستے رونے لگا۔ تم مجھے مل گئی، عالم کو سمی مل گئی، اس کی بہن مل گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ پاگلوں کی طرح ہنستا بولا، شہزادے۔ سمی جو ہوش میں آتے ہاتھوں کے درد سے بخار میں تپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی وہ مر جائے گی، اپنے شہزادے سے نہیں مل پائے گی، پر اللہ کی نعمت دیکھو، اسے خوش ساخت کر دیا تھا۔ ہاں، تیرا بد نصیب شہزادہ سمی، تیرا شہزادہ جو تمہیں بچا نہیں سکا حیوانوں سے، وہی بد نصیب شہزادہ آیا ہے۔ تم آئے، پر میرے تو ہاتھ توڑ دیے ہیں، اب میں کیسے تمہارے چہرے کو محسوس کروں؟ تم اتنے بڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سامنے کیے تو سعید کے سینے میں خنجر گھونپ دیا کسی نے۔ نہ وہ رو رہی تھی، نہ ہی چلا رہی تھی، بس اس ذات کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اس کا بھائی لوٹا دیا۔ میں شکرانے کے نوافل کیسے ادا کروں؟ میرے تو ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی۔ سعید کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا، اس نے سختی سے اسے خود میں بیچ دیا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری شہزادی کو لے کر آؤ، جاؤ، میں یہیں انتظار کر رہی ہوں، وہ الگ ہو کر بولی۔ تو سعید نے نفی میں سر ہلایا، میں تمہیں ایک پل بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں۔
وہ کسی ضدی بچے کی طرح کہتے اسے بازوں میں لے کر اٹھا۔ اس کے اٹھتے فہد عارف اندر آئے۔ یہاں سب پاگل ہیں، خیال رکھنا۔ وہ ان دونوں سے کہتا کسی چھوٹی بچی کی طرح سمی کو اٹھائے وہاں سے نکلا۔ جاؤ شہزادے، کہیں وہ آخری سانسیں نہ لے رہی ہو۔ اس کی خوفزدہ آواز پر سعید کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ جاؤ عالم، جلدی جاؤ، تمہاری وہ شہزادی جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ سالوں بعد اس کا دل گنگنایا اور سعید عالم کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اس نے احتیاط سے سمی کو پچھلی نشست پر ڈالا اور مہک کو اس کے پاس بٹھا کر عارف کو گاڑی لے جانے کا حکم دیا اور خود مڑا، اسی تیزی سے جس تیزی سے صدیوں بعد اپنی بہن سے ملنے کے لیے بھاگا تھا۔ وہ ابھی فائرنگ کی آوازیں سن رہا تھا، حیران تھا کہ کس نے جشن کی بابت پولیس کو بتایا۔ اوہ، وہ لڑکی! غصے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے مسکان یاد آئی تو چیخا، اچانک ہی ٹھا ٹھا کی آواز سے دروازہ ناک ہونے لگا۔ کنگ، دروازہ کھولو! زمان کی آواز سنتے وہ بھاگ کر دروازے پر آیا اور اسے اندر کر کے دروازہ واپس بند کر دیا۔ کنگ زمان پر چیخا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نیچے گولیوں کی آوازیں کیوں ہیں؟ پولیس کو کیسے معلوم ہوا جشن کا؟ تم نے غداری کی ہے مجھ سے زمان؟ کنگ نے زمان کے منہ پر اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ مارا کہ وہ جا کر سائڈ ٹیبل سے لگا۔ بلائنڈ بیوٹی چھیننے کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، حرام خور! اس نے جھک کر زمان کو اٹھایا اور سامنے کرتا دھاڑا، پاگل مت بنو کنگ، نکلو یہاں سے، پاک فوج کے لوگ آ گئے ہیں۔ زمان نے خود کو چھڑواتے چیخ کر کہا کہ جاوید ساکت رہ گیا۔ بیسٹ کہاں ہے؟ میرا بیسٹ! اپنی موت سامنے دیکھتے وہ بولا۔ نکلو، بتاتا ہوں جلدی، اس کی بہن اسے مل گئی ہے، نکلو جلدی۔ سیڑھیوں پر اسے دب دب کی آوازیں سنتے زمان نے کھینچ کر اسے آگے کیا اور کنگ کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس کا بیسٹ! اسے اس کی بہن مل گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تو سارے جذبات اس پہ مار دیے تھے، پھر کیسے وہ بہن کے پاس پہنچا؟ کیسے اسے پہچانا؟ رولین کے بے ہوش وجود پر کنگ ایک نظر ڈالتا موت کے خوف سے سرنگ والے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندھیرے میں آگے بھاگتے ہوئے دونوں بحری جہاز میں بیٹھے اور ایک نظر اس سرنگ پر ڈال کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تمہیں مجھے وہ لڑکی واپس دینی ہوگی زمان، کیسے بھی کر کے۔ کافی دور نکلنے کے بعد سمندر کے نیلے پانی کو دیکھتے جاوید بولا، موت ہمارے پیچھے ہے اور تمہیں لڑکی کی لگی ہے، زمان نے غصے سے کہا۔ موت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی زمان، مجھ تک پہنچنے سے پہلے موت خود ڈر جائے گی۔ وہ کہکہا لگاتے بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کنگ، تمہارا بیسٹ گیا ہاتھ سے، اب تم خالی ہاتھ ہو۔ صرف میں ہوں، زمان ضبطوں سے غصے سے بولا، بس جسے تم نے دھوکہ دیا تھا ایک لڑکی کے لیے، یہی تو غم ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اپنی بہن کی محبت میں اندھا ہوا، مجھے مشکل وقت میں نہیں پہچانا۔ زوردار پنچ دوسرے ہاتھ میں مارتے وہ بولا، کہاں چلنا ہے؟ زمان نے پوچھا۔ قدر چلو، وہاں پر ایک تنظیم نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ پرسوچ سا وہ بولا، واپس اپنے پہلے والے ٹھکانے پر؟ زمان نے تمسخر سے اسے دیکھتے کہا، ہاں، کچھ وقت کے لیے چھپنا بہتر ہے، پھر آؤں گا اپنے بیسٹ اور بلائنڈ بیوٹی کے لیے۔ خالی ہاتھ نہیں کنگ مکروہ لہجے میں کہتا، ہرولین کے وجود کا گداز پن اپنی انگلیوں پر محسوس کرتے پاگل ہو رہا تھا اور جا کر روم میں بیٹھا، سوچوں میں ڈوبا، منہ سے شراب کا گلاس لگا لیا۔ اسے معلوم تھا کبھی نہ کبھی فوج اس پر ضرور اٹیک کرے گی، اس نے ہر جگہ سے سرنگیں بنا رکھی تھی، خفیہ راستے سے جو کسی کو معلوم نہیں تھے، اور ہر راستے سمندر تک رکتا تھا اور وہاں اس کا جہاز تیار رہتا تھا۔ پر جب اس نے بیسٹ کو وجود میں لایا تھا، اسے پکڑنے کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ کچھ ہی سالوں میں وہ پورے پاکستان پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہوگا۔ اس کے بیسٹ کے وسیلے پر کیسی شکست کھانی پڑی تھی کہ خالی ہاتھ لوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ کتنے گینگ تنظیموں کو پکڑوا دیا تھا۔ اب قطر کی تنظیم اسے سہے گی کہ نہیں، پر اسے یقین تھا وہ ضرور اسے اپنائیں گے، آخرکار ان کی تنظیم کا حصہ رہ چکا تھا بچپن سے۔ بلائنڈ بیوٹی، میں ضرور لوٹوں گا تمہارے لیے۔ تمہیں پانے کے لیے تمہاری 2 منٹ کی قربت نے اس کنگ کو پاگل کر دیا ہے۔ یہ کنگ اب صرف تمہارا ہے اور تم اس کی، ہم ملیں گے پھر ایک ہونے کے لیے۔ وہ عزائم سے کہتا اس کے غیر معمولی حسن کو اپنی آنکھوں میں بسائے، گھونٹ گھونٹ بھر رہا تھا، آنکھوں پر نشہ چڑھنے لگا۔ رات کا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں اس نے لوٹ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاتھ میں ریموٹ لے کر اس نے سرخ بٹن کو پریس کیا اور ساتھ کہہ لگائے، بے بام۔ گاڑیاں ہر طرف آوازیں فائرنگ تھی۔ خود کو بچانے کی ناممکن کوشش کرتے وہ مختلف ممالک کے دہشت گرد پاک آرمی کے پاؤں تلے کچلے جا رہے تھے، ایک ایک کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں پھینک رہے تھے اور لڑکیوں کو لیڈیز آفیسر گاڑیوں میں ڈالنے لگے۔ ان کی مزاحمت دہشت گردی کی کوشش پر ہتھیار کندھے پر مارتے کہ چیخ اٹھتے اور انہیں گھسیٹ کر گاڑیوں میں پھینکتے، سخت سیکیورٹی میں وہاں سے نکلے کہ ان کی قید میں چڑیا بھی پڑ نہ مار سکے۔ پر افسوس، شیر والوں کے اوپر پہنچنے سے پہلے کنگ اور اس کا آدمی نکل چکا تھا۔ کیا ہوا، پکڑے گئے؟ عالم وہاں پہنچتا پریشان کھڑے شیر سے پوچھنے لگا۔
ہاں سب صرف بلیک کنگ اور قہر زمان کے، وہ بولا تو عالم جو کنگ کو چیرنے کے لیے پہنچا تھا مٹھیاں بھیج گیا۔ جاؤ سنبھالو انہیں، وہ اسے مافیا گینگ کی طرف اشارہ کرتے بولا جسے راستے میں ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ شیر سر ہلاتا وہاں سے بھاگا۔ علم سیڑھیاں 3-7 ایک ایک پھلانگتا اوپر آیا اور کنگ کے روم کے ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نظریں چاروں طرف گھومتی بیڈ پر ٹک گئیں جس کے اوپر کمبل ڈالا گیا تھا۔ ہورولین، اس کے کانوں میں سالوں پہلے کی آواز آئی اور ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے معصوم سی پری۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ این، اس کے وہ نین جس کی ویرانی سے راتوں کو یاد آتی تھی اندھیرے میں، اندھیرے کی طرح، اور اس کے کانوں میں ایک باپ کی تڑپ زدہ پکار جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہہ گیا تھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے اسی ڈر نے سعید کے ہاتھ قید کر لیے اور اس نے دونوں کو جانے دیا بغیر اپنی نظروں کی تڑپ کو دیکھتے جو ان اندھیرے میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ پر اس نے ان باپ بیٹی کو الگ نہیں کیا اپنے مطلب کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا تڑپ کیا ہے، چھیننا کیا ہے، کسی کے دل سے نوچ کر کیسی اذیت ہوتی ہے، اس ذائقے سے وہ واقف تھا۔ تبھی ایک پل بھی بغیر رکے وہاں سے چلا گیا۔ لفظ کے اس کے جانے کے بعد وہ اس پر ظلم میں، پر اسے کیا معلوم تھا پہلی بار جس کے لیے اس کے دل سے سرگوشی نکلی تھی این آ جائے گی۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ خود اسے چھپا لیتا، اس کے سارے خاندان کو کہیں چھپا لیتا اس اذیت سے بچانے کے لیے۔ شہزادی، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا شہزادہ آ گیا۔ این، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر جھک کر بولا اور اس کی دمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھے، پر اس میں ذرا سی جنبش نہیں ہوئی، نہ آنکھوں میں نہ ہی جسم میں۔ البتہ سعید کے ہاتھوں میں سفید جھاگ لگی جس کے بھیگے پن سے اس نے اس کے پیلے لب دیکھے اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ نہیں این، تم نہیں جا سکتی، یہ عالم تمہیں نہیں جانے دے گا، سمجھی، وہ دھاڑ کر بولا اور اس کے کمبل میں لپٹے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ آنکھیں کھولو ورنہ ایسی سزا دوں گا جس موت کو حسین کہا ہے وہ بدتر لگے گی۔ آنکھیں کھولو، بھاگتا وہ چلایا۔ آس پاس موجود آفیسرز اسے دیکھنے لگے پر سب کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہا تھا۔ تیز سے تیز کے سانسیں پھولنے لگی۔ اسے ہمیں دو عالم، بریگیڈیئر نے آگے آ کر لیڈیز ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو انہوں نے ہورولین کو عالم کی باہوں میں لے لیا اور ایمبولینس میں لے گئی۔ وہ صرف دیکھتا ہی رہا سرخ بتی کو دور جاتے ہوئے اور پھر آنکھوں میں لہو ٹپکا کر پلٹا۔ اس کے ساتھ میں سعید عالم کا خنجر تھا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ان پر ٹوٹ پڑا اور خود کو بھگاتا گیا خون میں جیسے معصوموں کے جسم سے لہو نکالے تھے۔ ان کے عضو بیچتے تھے، وہ کاٹتا تھا، ان کے اعضاء کو نیچے پھینکتا گیا۔ سب چہرے پر ماسک پہنے پاک آرمی کے یونیفارم میں تھے، ہاتھوں پر گلوز چڑھے تھے، ان کے بوٹ پر دہشت گردوں کے خون سے لت پت تھے جیسے ان کی گردن پر لات رکھی ہو۔ گلوز میں مقید انگلیاں خون سے سرخ تھیں جیسے ان کی میلی آنکھیں نوچی ہوں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے وہ ان پر ٹوٹے تھے اور پھر ہر میلی آنکھ نوچتے چلے گئے۔ ہر طرف شعلے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کنگ کے بارود کے تہہ خانے میں جو آگ بھڑکی، ہر طرف شعلے بھڑکتے آسمان کو چھونے لگے اور ان میں کتنے ہی اپنی آخری سانسیں لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے آنکھیں موند گئے۔ آگ تھی، خون تھا، شعلے تھے، حیوان تھے اور سب پر بھاری ایک نام تھا، اللہ اکبر، جو ہر طرف بلند ہوا تھا۔ جگہ جگہ بلاسٹ ہونے لگے۔ پوری عمارت جسے پتہ نہیں کتنی ہی سسکیاں، کتنی ہی آہیں اپنے اندر دبا رکھی تھی، دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ پر اس رب کا لاکھ لاکھ شکر تھا وہ وقت پر سب کو نکال چکے تھے۔ الف کی گاڑیاں زخمی بچوں، نوجوان لڑکوں سے نکلیں اور آگے وہ تھا۔ فہد اپنی نگرانی میں معصوم لڑکیوں اور عورتوں کو لے کر آگے بڑھا۔ مہک اور عارب سمی کو لے کر جا رہے تھے اور مسکان ہورولین کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھی تھی۔ ہورولین کی کلائی تھامے اس خوبصورت لڑکی کو سہارا دیے جس کی وہ پہلی نظر میں اسیر ہو گئی تھی۔ وقت بہت کم ہے، ہمیں آپریشن کی تیاری کرنی ہوگی، ڈاکٹر نے نرس سے کہا تو وہ سر ہلاتی اپنا کام کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر، یہ ٹھیک ہے؟ مسکان نے خوف سے پوچھا۔ نہیں، اس کی باڈی میں زہر کے اثرات پائے گئے ہیں، ہمیں جلد ہی آپریشن کرنا پڑے گا، ڈاکٹر کہہ کر اپنا کام کرنے لگی اور مسکان نے روتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے آنکھیں میچ دی۔